السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ رمضان کے آخری ایام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قوت عطا فرمائے، کیپیسٹی عطا فرمائے، استقامت دے کہ ہم مستقل مزاجی سے انشاءاللہ اپنی عبادات آخری رمضان تک ادا کر سکیں۔ آمین تم آمین یا رب العالمین۔ اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہم سے۔ اللہ کی رحمت اور توفیق سے جز 27 سورۃ الطور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا۔ قسم ہے طور کی، والطور قسم ہے طور کی، وکتاب مسطور اور ایک لکھی ہوئی کتاب کی، فی رق منشور جو کھلے ہوئے ورق میں ہے، اور آباد گھر کی، والسقف المرفوع اور بلند کی ہوئی چھت کی، والبیت المعمور اور آباد گھر کی اور بلند کی ہوئی چھت کی، والبحر المسجور اور ابلتے ہوئے سمندر کی قسم، بے شک آپ کے رب کا عذاب یقیناً واقع ہونے والا ہے، نہیں ہے اس کو کوئی ہٹانے والا یعنی روکنے والا۔ جس دن حرکت کرے گا آسمان، سخت حرکت کرنا، اور چلیں گے پہاڑ بہت چلنا، وتسیر الجبال سیرا۔ فویل یومئذ للمکذبین فویل یومئذ للمکذبین الذین هم فی خوض یلعبون یدعون الی نار جہنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون۔ اور چلیں گے پہاڑ بہت چلنا، بس ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، وہ جو فضول بحث میں کھیل رہے ہیں، جس دن وہ دھکیلے جائیں گے جہنم کی آگ کی طرف، خوب دھکے دے کر کہا جائے گا یہی وہ آگ ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے، تو بھلا کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھتے نہیں۔ اصلوہا فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون ان المتقین فی جنات ونعیم فاکہین بما آتاہم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحیم کلوا واشربوا
کلو واشربو ہنیئا بما کنتم تعملون متکئین علی سرر مصفوفۃ وزوجناہم بحور عین۔ ترجمہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 16 سے۔ داخل ہو جاؤ اس میں، پھر تم صبر کرو یا تم صبر نہ کرو، برابر ہے تم پر، بے شک صرف تم بدلہ دیے جاؤ گے اسی کا جو تم عمل کرتے تھے، بے شک متقین باغات اور نعمتوں میں ہوں گے، بے شک متقین باغات اور نعمتوں میں ہوں گے، لطف اٹھانے والے ہوں گے اس سے جو ان کو ان کے رب نے دیا، اور بچا لیا انہیں ان کے رب نے جہنم کے عذاب سے۔ تم کھاؤ اور پیو خوب مزے سے اس کے بدلے جو تم عمل کرتے تھے، قطاروں میں لگے تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور ہم بیاہ دیں گے انہیں بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم۔ اور جو لوگ ایمان لائے، والذین آمنوا اور ان کی پیروی کی، واتبعتہم اور ان کی پیروی کی، ذریتہم ان کی اولاد نے، بھی ایمان کے ساتھ، الحقنا تو ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو جنت میں، اور ہم کمی نہیں کریں گے ان سے ان کے عمل میں کچھ بھی، ہر آدمی اس کے عوض جو اس نے کمایا گروی رکھا ہوا ہے، اور ہم خوب عطا کریں گے انہیں، وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ اور ہم خوب عطا کریں گے انہیں میوے، وَلَحْمٍ اور گوشت، مما یشتہون اس میں سے جو وہ چاہیں گے، خوش طبعی سے وہ ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی کریں گے اس میں جام شراب کی، نہ کوئی بیہودہ گوئی ہوگی اس میں، اور نہ کوئی گناہ کا کام۔ 24 وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ
ندعوه إنه هو البر الرحیم. اور چکر لگا رہے ہوں گے ان پر نوعمر لڑکے ان کی خدمت کے لیے، گو کہ وہ چھپائے ہوئے موتی ہیں، اور متوجہ ہوں گے ان کے باز پر، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوں گے. وہ کہیں گے بے شک ہم تھے اس سے قبل اپنے اہل و عیال میں ڈرانے والے، تو اللہ نے ہم پر احسان کیا اور اس نے بچا لیا ہمیں لو کے عذاب سے. بے شک ہم اس سے قبل ہی اس کو پکارا کرتے تھے، بے شک وہی خوب احسان کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. سو آپ نصیحت کیجئے فما انت بس نہیں ہیں آپ اپنے رب کی مہربانی سے ہرگز کاہن اور نہ کوئی دیوانے. کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک شاعر ہے، ہم انتظار کرتے ہیں اس پر گردش زمانہ یعنی موت کا. آپ کہہ دیجئے تم انتظار کرو، بس بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. کیا حکم دیتی ہیں انہیں ان کی عقلیں اس بات کا، یا وہ خود حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں؟ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود گڑھ لیا ہے اس قرآن کو، بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے. بس چاہیے کہ وہ لے آئیں کوئی بات اس قرآن کے مثل اگر وہ سچے ہیں. کیا وہ پیدا کیے گئے ہیں کسی چیز یعنی خالق کے بغیر، یا وہی خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ کیا انہوں نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو، بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے. ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون ام لهم سلم یستمعون فیہ فلیأت مستمعهم بسلطان مبین. ام له البنات ولکم
وَلَكُمُ الْبَنُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا فسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. ترجمہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 35 سے. ام خلقو، کیا وہ پیدا کیے گئے ہیں کسی چیز یعنی خالق کے بغیر، یا وہی خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ کیا انہوں نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو، بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے. ام عندہم خزائن، کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں، یا وہی ان خزانوں کے داروغہ ہیں؟ کیا ان کے لیے کوئی سیڑھی ہے کہ وہ سن لیتے ہیں اس پر چڑھ کر، پھر لے آئے ان کا سننے والا کسی واضح دلیل کو؟ کیا اس کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ 40. کیا آپ مانگتے ہیں ان سے کوئی اجرت تو وہ اس کے تاوان سے بوجھل کیے جانے والے ہیں، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے بس وہ لکھ لیتے ہیں؟ کیا وہ ارادہ کرتے ہیں کسی داؤ چال کا تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہی چال میں آنے والے ہیں؟ کیا ان کے لیے کوئی اور معبود ہے اللہ کے سوا؟ پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں. اور اگر وہ دیکھ لیں کوئی ٹکڑا آسمان سے گرتا ہوا تو وہ کہہ دیں گے یہ تہ بتہ بادل ہے، بس آپ چھوڑ دیجئے انہیں یہاں تک کہ یلاقو یومہم الذی فیہ، وہ جا ملیں اپنے اس دن کو جس میں وہ بے ہوش کیے جائیں گے، جس دن ان کی چال ان کے کچھ کام نہ آئے گی اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. اور بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک عذاب ہے اس آخرت کے عذاب کے علاوہ، اور لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے. اور آپ صبر کیجئے اپنے رب کے حکم آنے تک، بس بے شک آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں،
اور پاکی بیان کیجیے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ جس وقت آپ کھڑے ہوں اور رات کے کچھ حصے میں بھی، بس اس کی پاکی بیان کیجیے۔ اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد سورۃ النجم، سورۃ النجم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے، نہ تمہارا ساتھی راہ بھولا اور نہ وہ بھٹکا، اور نہیں وہ بولتا اپنی خواہش سے، نہیں ہے وہ مگر ایک وحی جو اس پر بھیجی جاتی ہے، اس کو سکھایا زبردست قوتوں والے فرشتے نے جو بڑی طاقت والا ہے، بس وہ سیدھا کھڑا ہوا یا بلند ہوا اور وہ آسمان کے بلند کنارے پر تھا، پھر وہ قریب ہوا سو اتر آیا، تو وہ ہو گیا 2 کمانوں کے بقدر فاصلے پر یا اس سے بھی زیادہ قریب، پھر اس نے وحی کی اس اللہ کے بندے کی طرف جو اس نے وحی کی، نہیں جھوٹ بولا رسول کے دل نے جو اس نے دیکھا، پھر کیا تم جھگڑتے ہو اس سے، اس پر جو وہ دیکھتا ہے، اور بلا شبہ یقیناً اس رسول نے دیکھا اس جبرائیل علیہ السلام کو ایک اور بار معراج کی رات سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے پاس ہمیشہ رہنے کی جنت ہے، جب ڈھانپ رہا تھا اس بیری کو جو کچھ ڈھانپ رہا تھا، نہ اس کی نگاہ اور طرف مائل ہوئی اور نہ وہ حد سے بڑھی، بلا شبہ یقیناً اس نے دیکھیں اپنے رب کی بعض بڑی نشانیاں،
پھر بھلا کیا تم نے دیکھا یعنی غور کیا لات اور عزیٰ کو اور تیسرے ایک اور منات کو، کیا یہ معبود ہو سکتے ہیں؟ کیا تمہارے لیے لڑکے ہیں اور اس کے لیے لڑکیاں؟ یہ تو تب بہت بے انصافی کی تقسیم ہے۔ یہ بت سوائے چند ناموں کے کچھ نہیں ہیں کہ تم نے انہیں رکھا ہے اور تمہارے آباء و اجداد نے۔ اللہ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، نہیں وہ چلتے مگر گمان کے اور اس کے جو ان کے دل چاہتے ہیں۔ حالانکہ بلا شبہ یقیناً آ چکی ان کے پاس ہدایت ان کے رب کی طرف سے۔ ام للانسان ما تمنا فللہ الآخرۃ والأولی وکم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی وما لهم به من علم ان یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا فأعرض عمن تولی عن ذکرنا ولم یرد الا الحیاۃ الدنیا ذلک مبلغهم من العلم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اہتدی وللہ ما فی السماوات وما فی الارض لیجزی الذین اساءوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنی الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرۃ هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقی۔ کیا انسان کے لیے آیت نمبر 24 سے 32 تک ترجمہ دیکھتے ہیں۔ کیا انسان کے لیے میسر ہوتا ہے جو وہ تمنا کرے، سو اللہ ہی کے لیے ہے، فللہ سو اللہ ہی کے لیے ہے پچھلا جہاں آخرت اور پہلا جہاں دنیا، اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں کہ ان کی سفارش کچھ بھی کام نہیں آتی مگر اس کے بعد کہ اللہ اجازت دے جس کے لیے وہ چاہے اور وہ پسند کرے۔ بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یقیناً وہ موسوم کرتے ہیں فرشتوں کو عورتوں کے نام سے، حالانکہ ان کو اس کا کچھ علم نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان کی، اور بلا شبہ گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا، سو آپ اعراض کریں اس سے،
سو آپ اعراض کریں اس سے جو روح گردانی کرے ہمارے ذکر سے، عن ذکرنا، ہمارے ذکر سے، ولم یرد، اور اس نے نہیں ارادہ کیا مگر الا الحیات الدنیا، مگر دنیا کی زندگی کا۔ یہ ان کی انتہا ہے علم میں۔ بے شک آپ کا رب وہی خوب جاننے والا ہے اس کا جو اس کے راستے سے بھٹک گیا، اور وہی خوب جاننے والا ہے اس کو جس نے ہدایت پائی۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے برائی کی اس کا جو انہوں نے عمل کیا، اور وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے بھلائی کی بھلائی کے ساتھ، بالحسنی، اور وہ لوگ الذین، وہ لوگ جو بچتے ہیں کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائیوں سے، سوائے صغیرہ گناہوں کے۔ بے شک آپ کا رب وسیع بخشش والا ہے، وہ خوب جاننے والا ہے تم کو۔ جب اس نے تمہیں پیدا کیا زمین سے، اور جب تم بچے تھے اپنی ماؤں کے پیٹوں میں، سو تم اپنے نفسوں کی پاکیزگی کا دعویٰ مت کرو، وہ خوب جاننے والا ہے اس کو جس نے پرہیزگاری کی۔ آیت نمبر 33 سے دیکھیں گے آگے۔ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ أَزِفَتِ الْآزِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ أَفَمِنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا۔ سجدہ تلاوت ہے یہاں پر۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ ترجمہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 33 سے۔ جی
افرأیت الذی تولی، پھر بھلا کیا آپ نے دیکھا اسے جس نے منہ موڑ لیا اور اس نے دیا تھوڑا سا اور پھر ہاتھ روک لیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے بس وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ یا اسے خبر نہیں دی گئی اس کی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے اور ابراہیم کے صحیفوں میں، جس نے اپنا عہد پورا کیا؟ یہ کہ نہیں بوجھ اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری کا بوجھ، وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ نہیں ہے انسان کے لیے مگر جو وہ کوشش کرے، اور یہ کہ بے شک اس کی کوشش جلد دیکھی جائے گی، پھر وہ بدلہ دیا جائے گا اس کا پورا پورا بدلہ، اور یہ کہ بے شک آپ کے رب ہی کی طرف انتہا آخر پہنچنا ہے، اور بے شک وہی جسے چاہتا ہے ہنساتا ہے اور جسے چاہتا ہے رلاتا ہے، اور یہ کہ بے شک وہی موت دیتا ہے اور زندگی دیتا ہے، اور یہ کہ بے شک اسی نے 2 قسمیں پیدا کیں نر اور مادہ، ایک نطفے قطرے سے جب وہ رحم میں ٹپکایا جاتا ہے، اور یہ کہ بے شک اسی پر لازم ہے النشأۃ الاخری، پیدا کر کے دوبارہ اٹھانا، اور یہ کہ بے شک وہی ہے جس نے دولت مند بنایا ہے اور خزانہ بخشا، اور یہ کہ بے شک وہی شعراء ستارے کا رب ہے، اور یہ کہ بے شک اسی نے پہلی قوم عاد کو ہلاک کیا اور سمود کو بھی، بس کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور اس سے پہلے قوم نوح کو بھی، بے شک وہ لوگ ہی بڑے ظالم تھے اور بڑے سرکش تھے، اور الٹ جانے والی بستی کو زمین پر گرا مارا، پھر ڈھانپا اسے ما غشا، جس نے ڈھانپا، یعنی تباہی و بربادی نے، بس اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس پر تو شک کرے گا؟ یہ رسول ایک ڈرانے والا ہے، پہلے ڈرانے والوں میں سے، قریب آ گئی، قریب آنے والی یعنی قیامت، نہیں ہے اس کو اللہ کے سوا کوئی ظاہر کرنے والا، پھر بھلا کیا اس بات سے تم تعجب کرتے ہو اور تم ہنستے ہو اور تم روتے نہیں ہو اور تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو؟ بس اے مومنو تم سجدہ کرو اللہ کو اور اسی کی عبادت کرو۔ سورۃ القمر، سورۃ القمر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه
أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. آیت نمبر 12 تک ریسائٹ کی. ترجمہ دیکھتے ہیں. قیامت بہت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ایک جادو ہے ہمیشہ سے چلتا ہوا، اور انہوں نے جھٹلایا اور انہوں نے پیروی کی، اپنی خواہشات کی، اور ہر کام کے انجام کا وقت مقرر ہے، اور بلا شبہ یقیناً آ چکی ہیں ان کے پاس ایسی خبریں جن میں ڈانٹ ڈپٹ یعنی تنبیہ و عبرت کا سامان ہے. کامل دانائی کی بات ہے پھر بھی نہیں فائدہ دیتی ڈرانے والی چیزیں. بس آپ منہ موڑ لیجئے ان سے. جس دن پکارنے والا پکارے گا ایک ناگوار چیز کی طرف جھکی ہوں گی ان کی نگاہیں. وہ نکلیں گے قبروں سے گویا کہ وہ ٹڈیاں ہوں بکھری ہوئی، گردن اٹھا کر دوڑنے والے ہوں گے اس پکارنے والے کی طرف. کافر کہیں گے یہ دن بہت مشکل ہے، ان سے قبل قوم نوح نے جھٹلایا، بس انہوں نے جھٹلایا ہمارے بندے کو، اور انہوں نے کہا یہ دیوانہ ہے، اور اسے ڈانٹا گیا تو اس نے پکارا اپنے رب کو کہ بے شک میں مغلوب ہوں، سو تو بدلہ لے. تو ہم نے کھول دیے آسمان کے دروازے زور سے برسنے والے پانی کے ساتھ، اور ہم نے جاری کر دیے زمین سے چشمے، تو مل گیا زمین و آسمان کا پانی ایک کام پر جو یقیناً مقدر کیا گیا تھا. آیت نمبر 13 سے آگے دیکھتے ہیں. وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنقَعِرٍ. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. آیت نمبر 22 تک ریسائٹ کیا ہم نے. ترجمہ دیکھتے ہیں 13 سے. وَحَمَلْنَاهُ اور ہم نے اسے سوار کیا تختوں اور میخوں والی کشتی پر جو چلتی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے. یہ سب کچھ اس شخص کے بدلے کے لیے ہے جس کا انکار کیا گیا تھا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنا چھوڑا اسے نشانی عبرت
تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آسان بنا دیا ہے قرآن کو نصیحت کے لیے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے۔ عاد نے بھی جھٹلایا تو کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا، بے شک ہم نے بھیجی ان پر تیز و تند آندھی، دائمی نحوست والے دن میں وہ اکھاڑ پھینکتی تھی لوگوں کو، گویا کہ وہ تنے ہیں جڑ سے اکھڑی ہوئی کھجوروں کے۔ پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آسان بنا دیا ہے قرآن کو، ہم نے آسان بنا دیا ہے قرآن کو نصیحت کے لیے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے۔ کذبت ثمود بالنذر فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ آیت نمبر 40 تک ہم نے تلاوت کی، ترجمہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 23 سے۔
سمود نے بھی جھٹلایا ڈرانے والوں کو، بس انہوں نے کہا کیا ایک آدمی ہے جو ہم ہی میں سے تنہا ہے، ہم اس کی پیروی کریں، بے شک ہم تو تب یقیناً گمراہی میں اور دیوانگی میں پڑ گئے۔ کیا یہ نصیحت نازل کی گئی ہے، القاء کی گئی ہے ہمارے درمیان میں سے اسی پر؟ نہیں، بلکہ وہ بڑا جھوٹا اور متکبر ہے۔ عنقریب ضرور کل وہ جان لیں گے کہ بڑا جھوٹا اور متکبر کون ہے۔ اے صالح، بے شک ہم اونٹنی کے بھیجنے والے ہیں ان کو آزمانے کے لیے، بس تم دیکھتے رہو انہیں اور خوب صبر کرو، اور انہیں آگاہ کر دو کہ بے شک پانی ان کے درمیان تقسیم شدہ ہے، ہر ایک اپنی پینے کی باری پر حاضر ہوا جائے گا۔ پھر انہوں نے پکارا اپنے ساتھی کو، سو اس نے اسے پکڑا، بس کونچیں کاٹ دیں۔ کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا، بے شک ہم نے بھیجی ان پر ایک چیخ، تو وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑ لگانے والے کی روندی اور ٹوٹی ہوئی باڑ ہو۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آسان بنا دیا ہے قرآن کو نصیحت کے لیے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ قوم لوط نے بھی ڈرانے والوں کو جھٹلایا، بے شک ہم نے بھیجی ان پر پتھر برسانے والی ہوا، سوائے لوط کے گھر والوں کے ہم نے نجات دی انہیں سحر کے وقت مہربانی کرتے ہوئے اپنی طرف سے۔ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اسے جو شکر کرے، اور بلا شبہ یقیناً اس نے ڈرایا انہیں ہماری پکڑ سے، تو انہوں نے شک کیا ڈراوے میں، اور بلا شبہ یقیناً انہوں نے بہکایا اسے اس کے مہمانوں کے بارے میں، تو ہم نے مٹا دیں، یعنی اندھی کر دیں ان کی آنکھیں، بس مزہ چکھو میرے عذاب اور میرے ڈراوے کا، اور بلا شبہ یقیناً غارت کر دیا انہیں صبح سویرے نہ ٹلنے والے عذاب نے، بس مزہ چکھو میرے عذاب اور میرے ڈراوے کا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آسان بنا دیا ہے قرآن کو نصیحت کے لیے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ
فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ یہ ترجمہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 41 سے۔ اور بلا شبہ یقیناً وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور بلا شبہ یقیناً آئی فرعون کے آل کے پاس بھی ڈرانے والے۔ انہوں نے جھٹلا دیا ہماری ان سب نشانیوں کو، تو ہم نے پکڑا انہیں خوب غالب، بہت قدرت رکھنے والے کی پکڑ کی طرح۔ اے عرب والو، کیا تمہارے کافر ان لوگوں سے بہتر ہیں؟ یا تمہارے لیے کوئی نجات لکھی ہوئی ہے پہلی کتابوں میں؟ کیا وہ کہتے ہیں ہم ایک مضبوط بدلہ لینے والی جماعت ہیں؟ عن قریب ضرور شکست دی جائے گی یہ جماعت، اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔ بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے، اور قیامت بہت بڑی مصیبت اور بہت تلخ ہے۔ بے شک مجرم لوگ گمراہی اور دیوانگی میں ہیں، جس دن وہ گھسیٹے جائیں گے آگ میں، اپنے چہروں کے بل کہا جائے گا آگ کے چھونے کا مزہ چکھو۔ بے شک ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اسے ایک اندازے کے ساتھ، اور نہیں ہوتا ہمارا حکم مگر ایک بات، آنکھ کے جھپکنے کی طرح۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم ہلاک کر چکے تمہارے ہم مذہبوں کو، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور ہر چیز جسے انہوں نے کیا وہ صحیفوں اعمال ناموں میں درج ہے، اور ہر چھوٹا اور بڑا عمل لکھا گیا ہے۔ بے شک متقین باغات اور نہروں میں ہوں گے، مقام عزت مجلس حق میں نہایت قدرت رکھنے والے بادشاہ کے پاس۔ جی سورۃ النجم پوری ہوتی ہے الحمدللہ، سورۃ القمر پوری ہوتی ہے الحمدللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صل علی نبینا محمد۔